أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ تجوید تھیوری لیسن کے سلسلے میں آج ہمارا لیسن نمبر 9 ہے، لیسن نمبر 9، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں اور ان کے 3 نام ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش۔ اسے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی کہتے ہیں۔ آپ اسے کھڑا زبر کہیں یا کھڑی زبر کہیں، ایک ہی بات ہے، بات الگ الگ نہیں ہے، بس یہ انداز ہے، کھڑا زبر یا کھڑی زبر، جو بھی آپ فیمیل کہیں یا جیسے بھی کہیں۔ اس کی قسمیں 3 ہی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ یہ 3 کھڑی حرکات 3 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات میں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہیں، یہ تینوں جو ہیں یہ حروف مدہ کی مختصر شکلیں ہیں۔ حروف مدہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ ان کا ایک طریقے سے ان کی جس طرح شکلیں ہیں نا، ان کی یہ ان کا دوسری شکل ہے، یعنی کہ یہ ان کی نشانی ہے، یہ ان کی مختصر شکل ہے۔ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ہم پیچھے لیسن میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ تینوں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہیں یہ حروف مدہ کی مختصر شکلیں ہیں، یعنی کہ جس بھی حرف پر یہ لگی ہوئی ہوتی ہیں نا تو یہ ایک سائن کا کام کرتی ہیں، جیسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مد، اس کو مد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کھڑی زبر ہے اس کی شکل الف کی طرح ہوتی ہے، اوپر لگا ہوتا ہے، کھڑی زیر الف کی شکل کی نیچے لگی ہوتی ہے، اور الٹا پیش جو ہے وہ پیش کو الٹے طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان تینوں کی شکلیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کھڑا زبر جو ہے وہ چھوٹے سے الف کی شکل میں کسی بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ زبر چونکہ اوپر ہوتا ہے اس لیے کھڑا زبر بھی کسی بھی حرف کے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن ایک الف کی شکل میں ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹا سا ایک الف کسی بھی حرف کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ اس کے علاوہ نمبر 2 جو ہے وہ کھڑا زیر ہے، تو یہ چھوٹے سے الف کی شکل میں کسی بھی حرکت کے نیچے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں زیر جو ہے نا وہ ویسے بھی سمپل بھی زیر ہو تو وہ نیچے ہوتا ہے، تو یہ جو کھڑا زیر ہوتا ہے نا اس کی شکل الف کی طرح سے ہوتی ہے، چھوٹا سے الف کی شکل میں، اور یہ نیچے ہوتا ہے۔ یعنی کھڑا زبر اور پڑے زبر میں ہی فرق ہوتا ہے نا، پڑا زبر ایسے یا پڑی زبر یا اس طرح جو ایسے یوں کر کے لیٹنے والی پوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پڑی زبر، اور یہ جو ہوتی ہے نا کھڑی زبر اور کھڑی زیر یہ ایک الف کی شکل میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام تجوید میں کھڑا زبر اور کھڑی زیر رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس کا جو تیسرا پارٹ ہے وہ ہے الٹا پیش، یہ کسی بھی حرکت کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اور ان کو پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ 2 حرکات ہے، یعنی 2 حرکات تک انہیں پڑھا جاتا ہے۔ جیسے سمپل ایک زبر لگی ہوتی ہے نا، سمپل زبر، کھڑی نہیں، دوسری والی زبر جو پڑی زبر ہے تو ہم اس کو ایک حرکت پڑھتے ہیں، لیکن جب کھڑا زبر ہوتا ہے یا کھڑی زیر ہوتی ہے یا الٹا پیش ہوتا ہے تو ان تینوں کے پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ 2 حرکات ہوتی ہے، یعنی ان کے پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ اتنا ہوتا ہے جتنا 2 حرکتیں جتنا پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، ان تینوں کو پڑھنے کا ٹائم اتنا ہوتا ہے، یعنی جو سمپل زبر زیر پیش ہے اس سے تھوڑا سا 1 پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر جو ہے وہ برابر ہے الف مدہ کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 3 حروف مدہ کے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، تو جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے برابر کام کرتا ہے، یعنی اس کی جو ساؤنڈ ہے، آواز ہے، اس کا جو کام ہے وہ الف مدہ کے، الف مدہ لگا ہوا ہو یا پھر کھڑی زبر لگی ہو، بات برابر ہے، آواز برابر کھچے گی، ایک برابر ہی کھچے گا دونوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کا کام کرتا ہے، اور جو کھڑی زیر ہے وہ یا مدہ کے برابر ہے، کھڑی زیر جو ہے وہ یا مدہ کا کام کرتی ہے، اس کے برابر ہے، اور الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کا کام کرتا ہے، یعنی اگر جتنا مقدار واو مدہ کی ہوتی ہے اتنا اس کو پڑھنے کا ٹائم بھی اتنا ہوتا ہے، اور یہ اس کا ایک مختصر شکل ہے۔ حروف مدہ کی ہی مختلف 3 مختصر شکلیں اس طرح تجوید کے یہ ایک نشانی کی شکل میں بنی ہوئی ہیں،
کھڑا زبر اوپر چھوٹا سا الف، کھڑا زیر نیچے چھوٹا سا الف اور الٹا پیش، یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا کام کرتی ہیں۔ زیر جو ہے وہ یا کا کام کرتی ہے، پیش جو ہے وہ واو کا، اور کھڑا زبر جو ہے وہ الف مدہ کا کام کرتی ہے، اور ان کو پڑھنے کا ٹائم 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔